إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، قابل احترام اسلامی نوجوان بھائیوں اور پیارے بچوں، گزشتہ خطبہ جمعہ کے اندر میں نے آپ تمام بھائیوں کے سامنے یہ بیان کرنے کی کوشش کیا تھا کہ ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر مکہ چھوڑ کر کے مدینہ کیوں گئے. اس ضمن میں بہت ساری چیزیں آئی تھیں کہ مکہ کے لوگ آپ کی دعوت مانے نہیں، دوسروں کو ماننے نہیں دے رہے تھے، ذہنی طور سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ پر ایمان لانے والوں کو نشانہ بناتے تھے، ٹارچر کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر ایمان لانے والے صحابہ کرام کو جسمانی اذیتوں سے دوچار کرتے تھے. زندگی دوبھر ہو گئی تھی، رہنا نہیں دینا چاہتے تھے، اس لیے صحابہ کرام مجبور ہو کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے مکہ چھوڑ کر مدینہ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ کیوں گئے؟ ظاہر سی بات ہے، جو اذیتیں، جو پریشانیاں، جو مصیبتیں مسلمانوں کو برداشت کرنی پڑتی تھیں، وہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی دعوت کی وجہ سے جھیلنی پڑتی تھی، باقی اور کوئی وجہ نہیں تھا. صحابہ کرام جن کو ستایا جا رہا تھا انہوں نے چوری نہیں کیا تھا. صحابہ کرام یا مسلمان جن کو اذیتیں دی جاتی تھی انہوں نے کسی کا مرڈر نہیں کیا تھا، کسی کا قتل نہیں کیا تھا، کہیں ڈاکہ نہیں ڈالے تھے، کوئی جرم نہیں تھا، کوئی غلطی نہیں تھا، کوئی پاپ انہوں نے نہیں کیا تھا، سوائے اس کے کہ آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مان کر کے ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کا دم بھر لیا تھا. اس کے علاوہ کوئی جرم تھا؟ کوئی جرم نہیں تھا. یہی حال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تھا. کوئی جرم نہیں تھا، کوئی پاپ نہیں تھا، کوئی گناہ نہیں تھا، کوئی غلطی نہیں تھی، سوائے اس کے کہ 360 بتوں کی بے بسی بیان کر کے ایک خالق کائنات مالک ارض و سماوات کی طاقت کا گن گاتے تھے. مکہ والوں کو کہتے تھے اس ایک کو تسلیم کر لو. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے اکثر صحابہ کرام مکہ چھوڑ کر کے مدینہ چلے گئے تو اب مکہ والوں کے تکلیف میں اور زیادہ بڑھوتری ہو گئی، وہ ان کے الجھنیں اور زیادہ تیز ہو گئیں، وہ ٹینشن میں آ گئے، وہ اور زیادہ گھبراہٹ کی شکار ہو گئے. یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا؟ یہاں سے اگر نکل گئے تو پھر ایسی صورت میں ہمارا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. ہماری جانیں محفوظ نہیں رہیں گی، ہمارے مال محفوظ نہیں رہیں گے، ہماری تجارت چوپٹ ہو جائے گی، ہماری معیشت برباد ہو جائے گی، ہم تو کہیں کے نہیں رہیں گے اگر اس طرح مسلمان مکہ چھوڑ کر کے یثرب چلے گئے.
اور آخر میں اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو پھر ایسی صورت میں ہم سے زیادہ اس کائنات کے اندر عبرت بننے والی کوئی اور قوم نہیں ہوگی. سب سے بری عبرت کی مثال بننے والی ہماری ہی قوم ہوگی اگر اس طرح کے حادثات ہو گئے کہ سارے کے سارے مسلمان اور مسلمانوں کے رہبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یثرب کے اندر جمع ہو گئے. کیوں ڈر رہے تھے؟ مار رہے تھے، کاٹ رہے تھے، اونٹ کی اجڑیاں ڈال لیتے، تکلیفیں دے رہے تھے، تپتے ہوئے ریت پہ لٹا دیا جاتا تھا، دھوپ میں لٹا دیا جاتا، ننگی پیٹھ ان کے اوپر یعنی اونٹ کی اجڑیاں ڈالی جاتی تھی اور گلے میں چادر ڈال کر کے کھینچا جاتا تھا. یہ ساری پریشانیاں ڈالی جاتی تھی. لوگ نکل گئے تو ان کو اور سکون مل جانا چاہیے، ان کو چین مل جانا چاہیے کہ ٹھیک ہے یہ نکل گئے تو بہت اچھا ہوا. ٹھیک ہے یہ لوگ جو ہمارے دین کو برا بھلا کہتے تھے، ہمارے گھروں کے اندر جو اختلاف پیدا کرتے تھے، نکل گئے تو اچھا ہوا. تو ان کو اطمینان آنا چاہیے، سکون ملنا چاہیے، چین ملنا چاہیے. نہیں، لیکن نہیں، ان کے اندر اور بے چینی پیدا ہو گئی اور بدسکونی پیدا ہو گئی اور گھبراہٹ ان کے دلوں پہ طاری ہو گیا. اب ان کا مستقبل تاریک نظر آنے لگا، اب ان کا مستقبل تاریک اور اندھیرے میں نظر آنے لگا. اب وہ سوچنے لگے کہ ہم بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں کہ اس طرح مسلمانوں کو آسانی کے ساتھ یثرب جانے دے رہے ہیں. کیوں ڈرنے کی کیا وجہ تھی؟ کیوں ان کو اپنی جان مال مسلمانوں کی جانے سے خطرے میں لگ رہا تھا؟ اس کی بہت ساری وجہیں ہیں. اس لیے میرے بھائیو پہلی وجہ یہ کہ دشمنان اسلام کو مکہ کے لوگوں کو یہ بہت اچھے سے پتا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے، آپ کے اندر بہترین قیادت کی، بہترین رہبری کی، بہترین رہنمائی کا اور بہترین سیادت کا ملکہ ان کے اندر اللہ نے دیا ہے. یعنی بہت آسانی کے ساتھ لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیتے ہیں. آپ کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ آپ بہت اچھے قائد بن سکتے ہیں، بہت اچھی رہبری کی صفات آپ کے اندر ہیں. مکہ والے اس بات کو بھی جانتے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہوتی تھیں ان میں جادو کی اثر ہوتی تھی، جادو جیسی تاثیر ہوتی تھی. جو سنتا تھا وہ سنتا ہی رہ جاتا تھا، بلکہ وہ ہوش بھی نہیں رہ پاتا تھا اور اپنا دل دے بیٹھتا تھا. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار بننے میں اس کو دیری نہیں لگتی تھی. اتنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر صلاحیت ہے. اور یہ بھی جانتے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے مسلمان غریب ہیں، کمزور ہیں، غلاموں کی اکثریت ہے، کھانے کے لیے نہیں برابر ہے، پہننے کے لیے برابر نہیں ہے، کوئی آزادی نہیں ہے. دنیاوی اعتبار سے، مادی اعتبار سے ایک دم کم سے کم تر درجے پر گرے ہوئے یہ لوگ ہیں. لیکن اس کے باوجود، غربت کے باوجود، فقر و فاقہ کے باوجود ان کے اندر استقامت ہے. ان کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ جمنے کا جذبہ ہے، جنون ہے. ان کے اندر اس بات کی بھرپور کوٹ کر اللہ تعالیٰ نے بھر دیا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرنے کے لیے وہ اپنی جان کی بھی بازی لگا دیتے ہیں. یہ جذبہ ان کے اندر ہے، ایثار کا جذبہ ہے، قربانی کا جذبہ ہے، برداشت کا جذبہ ہے. اطاعت و فرما برداری تو اللہ نے ان کے رگ و ریشے میں پیوست کر دیا ہے. یہ سب کچھ گوارا کر سکتے ہیں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو کاٹنا گوارا نہیں کر سکتے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں گے تو یہ کہیں بھی کود سکتے ہیں. یہ تو ہوئے کمزور لوگ، یہ تو ہوئے مکہ کے مہاجر لوگ. اب جہاں یہ لوگ جا رہے ہیں، یثرب جا رہے ہیں، مدینہ کا پرانا نام یثرب ہے. یہ جو یہاں جا رہے ہیں یثرب، وہاں کا جو اوس قبیلہ ہے، وہاں کا جو خزرج قبیلہ ہے، وہ بڑا پہلوان قبیلہ ہے، وہ طاقتوروں کی بستی ہے. اوس اور خزرج یہ جنگی مہارت رکھتے ہیں، بڑے جنگ کے ماہر ہیں. یہ اگر کسی میدان میں اڑ جائیں گے تو پھر ان کا مقابلہ کرنا مشکل ہو جائے گا. اس لیے تین چیزیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر لیڈرشپ کی صلاحیت ہے، رہبری اور قیادت کی صلاحیت ہے. ان کے اوپر جو مکہ کے مسلمان غریب، کمزور، فقر و فاقہ کے مارے ہوئے مسلمان ہوئے ہیں، ایمان لائے ہیں، ان کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا یعنی حد سے زیادہ جذبہ اللہ نے ان کے اندر ڈال دیا ہے. کوٹ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ان کے اندر بھری ہوئی ہے. سب چھوڑ دیں گے، اسلام نہیں چھوڑیں گے. اور اس کا تجربہ ان لوگوں نے دیکھا تھا، کیسے کیسے جان لیوا تکلیفیں ڈالنے کے باوجود بھی انہوں نے کبھی اسلام سے کمپرومائز نہیں کیا، کبھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو رد کرنے کی جرات نہیں کیا. اور پھر اس کے بعد تیسری جو طاقت ہے یثرب والوں کی، جنگی یعنی ساز و سامان میں جنگی صلاحیت کے جو ماہر تھے، اگر یہ تینوں پاور ایک ساتھ جمع ہو گئے
اور کل کو یہ مدینہ سے آ کر کے مکہ کے اوپر اگر حملہ کرتے ہیں تو پھر ہم تو کہیں کے نہیں رہ جائیں گے۔ بہترین لیڈر ان کے یہاں، اطاعت و فرمانبرداری کرنے والے سب سے بہترین لوگ یہاں پہ، اور سب سے طاقتور لوگ، جنگی مہارت رکھنے والے لوگ ان کے پاس، اگر یہ لوگ ہمارے اوپر یکجٹ ہو کر کے حملہ کریں گے تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ اس لیے ٹینشن، اور یقیناً ٹینشن کی بات، بے چینی کی بات تھی۔ اور یہی نہیں، بے چینی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ مکہ والے کھیتی باڑی نہیں کرتے تھے، یہ تجارت پیشہ لوگ تھے، یہ کاروبار اور بزنس کرنے والے لوگ تھے۔ یہ لوگ شام اور یمن کا پورا سال سفر کیا کرتے تھے، رحلۃ الشتاء والصیف، گرمی کا سفر، ٹھنڈی کا سفر، قرآن نے سورہ قریش کے اندر بیان کیا ہے۔ ان کا آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ ان کی تجارت کس قدر مضبوط تھی کہ صرف شام کے علاقے سے، ملک شام جا کر کے جو تجارت کرتے تھے، اس تجارت سے 2.5 لاکھ دینار سونا سالانہ ان کے انکم ہوا کرتا تھا۔ یعنی جو فائدہ ہوتا تھا سالانہ 2.5 لاکھ دینار سونے کے برابر ہوا کرتا تھا میرے بھائی۔ صرف کہاں سے؟ صرف شام سے، اور یمن الگ ہے۔ اور یہ صرف جو 2.5 لاکھ ہے نا، یہ صرف مکہ والوں کا ہے۔ طائف والے، حوازن والے اور دیگر جو مکہ کے آس پاس جو بستیاں، ان کا معاملہ الگ ہے۔ صرف مکہ والوں کی اتنا بڑا انکم سالانہ ہوتا تھا سفر کے ذریعے سے۔ اور یہ شام کا سفر اور شام کا تجارت، شام کی تجارت سے نفع حاصل کرنا ان کے لیے تبھی ممکن تھا جب مکہ اور یثرب، یعنی مدینہ اور یثرب کا راستہ پرامن ہو، کیونکہ اسی راستے سے ان کو شام جانا ہے۔ اگر مدینہ اور یثرب کا راستہ پرامن رہے گا، اسی راستے سے آج تک آتے جاتے تھے، پرامن رہتا تھا۔ مکہ والوں کی رشتہ داریاں یثرب میں ہوا کرتی تھی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب وہیں، ان کا ننیال وہیں پہ ہے، ہاشم کا شادی وہیں پہ ہوئی تھی۔ بہت سارے ایسے واقعات، مکہ والوں کا رشتہ مدینہ والوں سے جڑا ہوا تھا، اس لیے آرام سے اس راستے سے چلے جاتے تھے۔ اب ان کو لگا کہ اگر مدینہ کے اوپر، یثرب کے اوپر مسلمانوں کا دبدبہ ہو گیا اور وہاں پہ اسلامی حکومت قائم ہو گئی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری صلاحیت، صحابہ کرام کی پوری خوبیاں مل کر کے اگر یثرب کو اپنے انڈر میں لے لیتی ہیں، تو پھر وہ راستہ ہمارے لیے بڑا پرخطر ہو جائے گا، بڑا ہی خوفناک ہو جائے گا۔ اس راستے سے ہمارے لیے آنا جانا یہ ناممکن ہو جائے گا۔ اس لیے ہماری جان بھی خطرے میں ہو جائے گی، اور ہمارا مال بھی خطرے میں ہو جائے گا، ہماری معیشت اور ہماری تجارت بھی خطرے میں ہو جائے گی۔ اس لیے مکہ کے مشرکین ان خطرات کو بھانپتے ہوئے، ان خطرات کو اپنے سروں پہ مڈلاتے ہوئے دیکھ رہے تھے یقین کی نظر سے کہ ایسا ہونے والا ہے۔ اس لیے وہ دن نہ آئے، راستہ پرخطر نہ ہو، ڈراؤنی شکلیں، ڈراؤنے مناظر سامنے نہ آئے، وہ چیزیں پیدا ہونے سے پہلے ان خطرات کو پہلے ملیہ میٹ کر دیا جائے، ان کو کچل کر کے رکھ دیا جائے۔ اس لیے باقاعدہ تاریخ انسانیت کی سب سے یعنی مجرمانہ میٹنگ اور سب سے زیادہ ظالمانہ میٹنگ 22 صفر یعنی 26 صفر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے 14 سال کے بعد مکہ کی پارلیمنٹ دار الندوہ میں ایک میٹنگ بلائی گئی۔ سب سے خطرناک، تاریخ انسانیت کی سب سے خطرناک میٹنگ پارلیمنٹ کے اندر بلائی گئی، اور مدعا رکھا گیا۔ میٹنگ کرنے کا مقصد بلایا گیا کہ دیکھو یہ خطرات آنے والے ہیں، وہ خطرات پیدا نہ ہو اس سے پہلے ہم کچل دیں۔ اور اس کے لیے ایک بنیادی طریقہ یہ ہے کہ اکثر مسلمان تو چلے گئے، ان پر ہمارا بس نہیں چل سکتا، لیکن ابھی مسلمانوں کی چابی، مسلمانوں کا موٹر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ہمارے ہاتھ میں، ان کو نہ جانے دیا جائے۔ ان کے معاملے میں کوئی یعنی مشورہ کر کے، میٹنگ کر کے کوئی ایک قطعی فیصلہ کیا جائے، تاکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل کر کے مدینہ نہ جانے پائیں، یثرب نہ جانے پائیں۔ اس لیے کہ اگر یہاں سے یہ چلے گئے تو پھر ایسی صورت میں ہم سے زیادہ برا کوئی نہیں ہوگا، ہم سے زیادہ بدنصیب کوئی نہیں ہوگا، ہم سے زیادہ قسمت کا پھوٹا ہوا کوئی نہیں ہوگا۔ لوگوں نے الگ الگ رائے قائم کیا۔ جمعرات کا دن تھا، پہلے پہر میں یہ میٹنگ شروع ہوئی، کئی گھنٹوں تک یہ میٹنگ چلتی رہی، لوگ الگ الگ رائے قائم کرتے رہے۔ ان میں سے ایک بنیادی رائے جو لوگوں نے قائم کیا وہ یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے وطن سے نکال دیا جائے، مکہ سے بھگا دیا جائے، مکہ میں ان کو رہنے نہ دیا جائے، جلا وطن کر دیا جائے،
یہ یہاں سے نکل جائیں گے، پھر دنیا میں کہیں بھی جائیں کیا کرنا، ہم کم سے کم ہمارا جو مکہ ہے وہ تو امن والا ہو جائے گا، سکون والا ہو جائے گا. یہاں پہ اب بھائی بھائی سے نہیں لڑیں گے، ماں بیٹے سے نہیں لڑے گی، خاندان خاندان آپس میں نہیں لڑیں گے، سب کا دین ایک ہو جائے گا. سب اکثر مسلمان تو چلے گئے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نکال کے باہر کر دیں گے، مکہ ہمارا سیف ہو جائے گا، جہاں جائیں گے فتنہ برپا کریں گے. لیکن جو اس میٹنگ کا لیڈر تھا اس نے کہا نہیں، یہ رائے بہت غلط ہے، یہ تو بہت خطرناک ہے، اپنے پیروں پہ کلہاڑی مارنا ہے. یہ اگر آپ نے کہا اس کو نکال دیں گے تو اے یہ رائے دینے والے، کیا تم جانتے نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر صلاحیت کیا ہے؟ جہاں بھی جائیں گے لوگوں کو اپنا بنا لیں گے، جہاں بھی جائیں گے بلال پیدا ہو جائیں گے، جہاں بھی جائیں گے ان کے صفوں میں صہیب رومی پیدا ہو جائیں گے، مصعب بن عمیر پیدا ہو جائیں گے، ابو بکر عمر جیسے لوگ پیدا ہو جائیں گے. جہاں بھی جائیں گے وہاں کے لوگوں کو اپنا بنا کے ہی چھوڑیں گے، ان کے اندر صلاحیت ہے، اس لیے بنا کے جب چھوڑیں گے تو آئندہ ہمارے لیے خطرہ بن جائے گی. اس لیے یہ رائے اچھی نہیں ہے. پھر کیا کیا جائے؟ دوسری رائے لوگوں نے قائم کیا کہ کام کرو، اس کو لوہے کی زنجیروں میں جکڑ کر کے قید کے اندر ڈال دیا جائے اور پھر انتظار کیا جائے اس کا انجام کیا ہوتا ہے. مطلب انتقال ہونے تک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ وفات ہونے تک وہیں چھوڑ دیا جائے، بیڑیوں میں جکڑ کر کے اندر سے بڑی کڑی لگا دیا جائے، تالا لگا دیا جائے تاکہ وہ نکلنے نہ پائے. لوگوں نے کہا نہیں، یہ رائے بالکل صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اے یہ رائے قائم کرنے والے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیڑیوں میں قید اور بند کرنے کا رائے دینے والے، کیا تم جانتے نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ساتھی جو مکہ چھوڑ کر کے مدینہ گئے ہیں یا اطراف میں ہیں، یعنی حبشہ وغیرہ میں، کیا تم جانتے نہیں کہ ان کے دلوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں کے تعلق سے کتنا زیادہ محبت ہے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا زیادہ چاہتے ہیں، اپنے جان سے زیادہ ان سے محبت کرتے ہیں، اپنے جان سے بھی زیادہ ان سے چاہتے ہیں. اگر ان کو پتہ چل گیا، یہ خبر لیک ہو گئی کہ ان کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قید میں ڈالا گیا ہے، جیل میں ڈالا گیا ہے، بند کوٹری میں ڈالا گیا ہے، تو وہ چین سے نہیں رہنے پائیں گے. اپنی جان کی بازی لگا کر کے تم سے لڑ کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے ہاتھوں سے لے کے جائیں گے. تم جانتے نہیں ہو ان کے جنون کی کیفیت، ان کے محبت کی کیفیت، ان کے یعنی پیار کی کیفیت تم جانتے ہو، ان کی چاہت کی لینی معیار کو تم جانتے نہیں ہو. لوگوں نے کہا ہاں یقیناً وہ لوگ کر ڈالیں گے. پھر آخر میں مشورہ آیا جو کائنات کا سب سے بدترین انسان ابو جہل نے قائم کیا. کہا ایک کام کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے. قتل کرنا بھی آسان نہیں تھا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بھی بڑا مضبوط خاندان تھا، کوئی معمولی خاندان نہیں تھا. ہاشمی خاندان، عبد المطلب کا خاندان اور عبد مناف کا خاندان، یہ کوئی معمولی خاندان ہے، پیڑیاں اس میں ہوتی تھے، بڑے مضبوط. گرچہ میرے بھائیوں ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لائے تھے، لیکن ان کے یہاں قومی عصبیت تھی. ہمارے قوم کے آدمی کو ایسا کرو گے، ہمارے خاندان کے آدمی کو ایسا کرو گے، تو ان کے یہاں عصبیت تھی. اس عصبیت کو عرب والے جانتے تھے، اور جس نے مشورہ دیا تھا وہ بھی جانتا تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیا جائے گا تو مکہ کے اندر خون کی ندیاں بہیں گی. اس لیے اس نے ایک طریقہ اپنایا. وہ طریقہ کیا اپنایا؟ جتنے لوگ وہاں موجود تھے مکہ کے بڑے بڑے سردار، ان سے کہا دیکھو ہر قبیلے کا سب سے پہلوان انسان، سب سے مضبوط طاقتور ماہر انسان، اس کو اکٹھا کیا جائے اور ہر قبیلے کے ایک ایک فرد کو لیا جائے. سب مل کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اچانک یک بارگی ایسا حملہ کریں تلوار سے کہ پتہ نہ چلے کس نے مارا ہے، پتہ نہ چلے کہ کس نے مارا ہے، پتہ یہ چلے کہ سب نے مارا ہے. اب اگر سب نے مارا ہوگا تو بہرحال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے تو سارے قبیلوں سے جنگ مول نہیں لے سکتے، سارے مکہ کے تمام خاندان اور قبیلوں سے تو جنگ مول لینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے. اس لیے آخر میں وہ اس بات پر راضی ہو جائیں گے کہ ہمارے آدمی کو تم نے مارا ہے تو دیت دے دو، جرمانہ دے دو. اور دیت جب دینا ہوگا تو سارے لوگ تھوڑا تھوڑا دیں گے تو دیت ان کی ادا ہو جائے گی، ہم دیت دے کر پاک ہو جائیں گے، صاف ہو جائیں گے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام ہو جائے گا. جو اس لیڈر تھا اس میٹنگ کا، ابلیس جبے دستار میں تھا، اس نے کہا ہاں یہ بہترین رائے ہے، یہ سب سے بہترین مشورہ ہے، اس مشورے پر ابھی تک تم لوگ پہنچے نہیں تھے. یہ ابو الحکم ابو جہل نے کیا تیر مارا ہے، اس سے بہترین مشورہ اور کوئی دے ہی نہیں سکتا.
لوگوں سارے کے سارے پارلیمنٹ کے ممبران اس بات پر متفق ہو گئے، اتحاد کر لیے کہ ہاں ٹھیک ہے، اور اس کو آنن فانن عملی جامہ پہنانا ہے۔ اس سے پہلے کہ پارلیمنٹ دارالندوہ کی بات باہر پہنچے، مسلمانوں کے پاس پہنچے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے اور وہ اپنے بچاؤ کا انتظام کرے، اس سے پہلے ہمیں اس قرارداد پر یہ جو تجویز پیش کی گئی، یہ جو تجویز پاس ہو گئی ہے، اس تجویز پر عمل کرنا ہونا چاہیے۔ جمعرات کا دن رات ہی میں یہ مشورہ رات ہی میں طے ہوا کہ آج رات میں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ سوئے ہوں گے، اچانک جب گہری نیند میں جائیں گے، آدھی رات کے بعد سارے کے سارے مکہ کے سردار جو پہلوان ہوں گے، جن کے ہاتھ میں تیز دھار ننگی تلوار ہوگی، یک بارگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملہ کر دیں گے اور اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دیں گے۔ 8-9 گھنٹہ یا 10-12 گھنٹہ تک یہ لوگ اس قرارداد پر عمل کرنے کے لیے پوری کوشش کرتے رہے، پورا دن ایسے اسی تیاری میں گزار دیے، شام گزار دیے، آدھی رات ہوئی میرے بھائیوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر گئے تو یہ سارے کے سارے لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کر لیتے ہیں، اور ایسا لگتا تھا، اتنا ان کو یقین تھا، اتنا ان کو اطمینان تھا کہ آج تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاتھوں سے بچنے والے نہیں ہیں۔ ابو جہل کہتا تھا، گھیرا کرنے کے باوجود اس میں ابو جہل بھی تھا، ابو لہب بھی تھا، امیہ بن خلف بھی تھا، معید بھی تھا، بہت سارے لوگ تھے، نصر بن حارث بھی تھا، 11-12 لوگ بڑے بڑے قبیلوں کے سردار وہاں موجود تھے۔ ابو جہل ان سب کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتا تھا کہ میری بات مان لو، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، 360 خداؤں کی عبادت چھوڑ کر کے ایک اللہ کی عبادت کرنے لگ جاؤ، تم لوگ کامیاب ہو جاؤ گے، عرب کے تم بادشاہ بن جاؤ گے، مرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو جنتوں میں جگہ دے گا، باغات دے گا، جنت میں اللہ تم کو بادشاہ بنائے گا، اور اگر تم لوگ میری بات نہیں مانو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا، تم دنیا کے اندر بھی ذلت کی مارے جاؤ گے، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جہنم کا عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ یہ دنیا یعنی عرب کا بادشاہ بنانے آیا تھا ہم کو، آج پتہ چلے گا کہ عرب کا بادشاہ کون ہے، ان کی باتوں کو ماننے والا، ان کی باتوں کو ملیا میٹ کرنے والا، کون عرب کا بادشاہ بننا ہے، اس طرح تنزیہ طور پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہہ رہا تھا۔ لیکن میرے بھائیوں، وہ پوری کی پوری پلاننگ جو دارالندوہ کے اندر ہو رہی تھی، کوئی دیکھے نہ دیکھے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے نبی بنایا تھا وہ دیکھ رہا تھا، جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ تاج نبوت رکھا تھا، رکھتے ہوئے وعدہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ تم کو لوگوں کے شر سے بچانے کی گارنٹی لیتا ہے، تم کو لوگوں کے نقصانات سے بچانے کی ضمانت لیتا ہے، وہ رب جانتا تھا۔ فوراً ادھر میٹنگ ختم ہوتی ہے، جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیتا ہے اللہ رب العالمین، اے جبرائیل جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قرارداد جو بھی پاس ہوئی ہے، میٹنگ کی پوری کیفیت جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاؤ، اور ان کو بولو آج ہی رات تم کو اپنا گھر چھوڑنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوپہر ہونے سے پہلے خبر ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رات میں نکلنے کی تیاری کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سب سے زیادہ بھروسے مند ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے گھر سخت دوپہر کے ٹائم پہ جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واللہ اللہ کی قسم میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، یہ ٹائم آپ کے آنے کا نہیں ہے، دوپہر میں آپ کسی کے گھر نہیں جاتے تھے، اگر دوپہر کے ٹائم آئے ہیں تو اس کا مطلب ایک ایمرجنسی ہے، بہت ہی زیادہ ضروری کام ہے، اور مجھے لگتا ہے اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت مل گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتے ہیں، سلام کرتے ہیں، اجازت طلب کرتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں اپنے گھر میں جو لوگ ہیں سب کو باہر کر دو، یہاں کسی کو نہیں رہنا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کے رسول کوئی نہیں ہے، گھر کے باہر کا کوئی آدمی نہیں، آپ کی اہلیہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہے، اور کوئی گھر میں نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ابوبکر مبارک ہو، اللہ رب العالمین نے اجازت دے دیا سفر کرنے کی۔ فوراً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا شخصیت ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ، فوراً دل میں یہ خیال آتا ہے کہ ایسا تو نہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے جائیں گے اور میں یہیں رہ جاؤں گا، میرا ان کا ساتھ چھوٹ جائے گا۔ فوراً کہتے ہیں اللہ کے رسول ساتھ میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہاں اللہ نے تم کو بھی اجازت دیا ہے کہ اپنے ساتھ میں لے لو۔ اللہ اکبر، یہ گھرانہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تیاری کر کے آتے ہیں، اور اس کے بعد مکہ کے ایک ایسا آدمی جو عبداللہ بن اریقط نام کر کے ہے، یہ غیر مسلم تھا،
وہ مکہ والوں کے دین پت ہے لیکن بھروسے مند آدمی تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے کچھ ڈیلنگ کیا, کچھ معاملہ طے کیا. معاملہ یہ طے کیا کہ یعنی مکہ سے مدینہ جانے کا راستہ جو عام راستہ ہے وہ سارے لوگ جانتے ہیں, لیکن یہ جو عبداللہ بن اریقط تھا یہ ایک ایسا آدمی تھا جو راستے کا بڑا ماہر تھا. عام راستہ بھی جانتا تھا, خاص راستہ بھی جانتا تھا, صحرا والا راستہ بھی جانتا تھا, سمندر کے کنارے والا بھی راستہ جانتا تھا. سارے مدینہ میں جانے والے راستوں کی باریکیوں سے اور ان کے خطرات سے یہ عبداللہ بن اریقط واقف تھا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غیر مسلم کو اس ٹائم پر ہیئر کیا, بھرونی کرائے پہ لیا, اجرت کے طور پہ منتخب کیا کہ دیکھو تم کو ایسے راستے سے مجھے محفوظ طریقے سے مکہ سے مدینہ پہنچانا ہے. بہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اپنے بستر پہ سوتے ہیں, گھیراؤ کرتے ہیں, لوگ خوش ہو جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں, اے علی رضی اللہ تعالیٰ آج تم میرے بستر پہ آ جانا. اللہ کے رسول آپ نہیں, اللہ نے ہم کو اجازت دے دیا ہے, اب مکہ میں نہیں رہنا ہے, اب یثرب جانا ہے. اللہ کے رسول میں بولے ہاں تم یہ میری چادر ہری جو چادر ہے اس چادر کو اوڑھ کے لیٹ جانا, ٹینشن مت لینا, فکر مت کرنا, تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آدھی رات سے زیادہ کا حصہ گزر گیا اور وہ 11 کے 11 پہلوان ایک دم جاگ رہے تھے کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا اور ہونے دو, تھوڑا اور ہونے دے, پھر اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اطمینان میں, سکون میں, اس لیے اللہ پر ایمان رکھنے والے تھے, اللہ پہ بھروسہ کرنے والے تھے, بالکل اطمینان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستر سے اٹھتے ہیں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بستر پہ سلاتے ہیں, باہر نکلتے ہیں, ایک مٹھی مٹی اٹھاتے ہیں اور اس سارے کے سارے سرداروں کے اوپر جو آپ کے گھر کا گھیراؤ کیے تھے, آپ کے دروازے پہ تاک لگا کے بیٹھے تھے, گھات میں بیٹھے ہوئے تھے, ان کے سروں پہ ڈالتے ہیں مٹی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکل جاتے ہیں. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا, سورہ یاسین کی یہ آیت پڑھتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکل جاتے ہیں. کافی دور نکلنے کے بعد جب صبح روشن ہونے کے قریب آتی ہے تو ایک آدمی یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا. اللہ جس کا ہو جائے اس کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا ہے, جس کو اللہ بچانے پہ آ جائے پوری دنیا مل کر کے بھی اس کا ایک بال بھی نہیں بیکار کر سکتی, اس کو ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے گھر جاتے ہیں, وہاں کھڑکی کے راستے سے نکل کر کے پیچھے نکل جاتے ہیں تاکہ سورج نکلنے سے پہلے پہلے مکہ کی عام علاقہ جو ہے وہاں سے باہر نکل جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں اور غار ثور پہنچتے ہیں. ادھر کیا معاملہ ہوتا ہے میرے بھائیوں, ادھر ایک آدمی آ کے بتاتا ہے تم لوگ یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہو. رات میں بھی کچھ لوگ چلتے رہتے ہیں, رات میں جب پوری دنیا سوتی ہے تو بھی کچھ لوگ چلتے رہتے ہیں. وہ چلنے والوں میں سے ایک اجنبی آدمی کہنے لگا یہ 11 سرداروں, مکہ کے سرداروں, تم یہاں کیوں بیٹھے ہو, ننگی تلواریں تمہارے ہاتھوں میں کیوں ہے, کس چیز کا انتظار کر رہے ہو. انہوں نے کہا آج ہم مکہ کے سب سے بڑے فتین آدمی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. کس کو؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. ہاں آج محمد بن عبداللہ ہمارے ہاتھوں سے نہیں بچ سکتا, جو اپنے آپ کو کہتا میں اللہ کا رسول ہوں, جو کہتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جنت تیار کیا, جو کہا ہے کہ میں ایسا دین لے کر آیا ہوں جو یمن سے لے کر خضرمہ تک پہنچے گا, پوری دنیا کے اندر اطمینان لائے گا وہ دین. آج اس دین کے علمبردار کو ہم ختم کرنے والے ہیں. بولو ابھی تمہاری آنکھوں کے سامنے سے گئے ہیں, کیا بات کر رہے ہو, ہم تو جاگ رہے تھے, سوئے نہیں, اونگ بھی نہیں آئی, نیند بھی نہیں آئی, ہم ایک دم چاکو چوبند 11 کے 11 لوگ انتظار کر رہے ہیں, کیا بات کر رہے ہو, کیسے تم کہہ رہے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری آنکھوں کے سامنے سے نکل گئے. بولے یقین نہیں آتا تو اپنے ہاتھ اپنے سر پہ مارو, پتہ چلے گا سر پہ تمہارے کیا ہے. لوگوں نے سر پہ ہاتھ مارا تو دیکھا مٹی, بولا یہی مٹی تمہارے سروں پہ ڈال کے گئے ہیں. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا, ہم نے ان کے آگے بھی پردہ ڈال دیا, پیچھے بھی پردہ ڈال دیا, اب ان کو دکھائی نہیں دے رہا ہے. وہ اللہ جس نے اس آنکھ کو بنایا دیکھنے کے لیے, زندگی بھر دیکھتی رہتی ہے آنکھ, لیکن وہی بنانے والا جب کہہ دیتا ہے مت دیکھ تو اس کے اندر ہمت ہے نافرمانی کرنے کی. یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے اعضائے بدن بنائے ہیں, جسم کے حصے بنائے ہیں, یہ اللہ کے حکم سے چل رہے ہیں. اللہ چلا رہا ہے تو چل رہے ہیں, ہم تھوڑی چلا رہے ہیں, ہمارے کھانے پینے سے تھوڑی چل رہا ہے. جب اللہ تعالیٰ چاہے گا ہاتھ حرکت بند کر دے, کسی کے اندر ہے اس حرکت کے اندر, اس ہاتھ کے اندر حرکت لانا, یہ زبان جو حرکت کر رہی ہے, جب اللہ تعالیٰ زبان کو بول دے گا بولنا نہیں, تو کیا زبان کو کوئی بلوا سکتا ہے؟ اسی رب نے جس نے آنکھ دیا تھا دیکھنے کے لیے, اسی رب نے ان کی آنکھوں کو کہ جب دیکھنا نہیں, آنکھوں کے سامنے سے صفحے چیرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل جاتے ہیں. یہ لوگ بولتے رہے نہیں یہ غلط فہمی ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم
ابھی دیکھو سوئے ہوئے بستر پہ، یعنی دروازے کے بالائی حصے سے وہ جھانک کر کے دیکھتے ہیں تو چادر میں کوئی لپٹا سو رہا ہے. کہا نہیں، ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی یہاں سو رہے ہیں، صبح تک انتظار کرتے ہیں. یہ لوگ انتظار نہیں کر رہے تھے، ان لوگوں کو اللہ انتظار کرا رہا تھا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع دلا رہا تھا کہ ابھی یہ لوگ یہیں پہ رہیں گے، تم نکل جاؤ جہاں تم کو جانا ہے اور آرام سے پہنچ جاؤ. منزل مقصود تک پہنچانا میری ذمہ داری ہے. ہم نے تم کو کہا تھا مکہ چھوڑ دو، تم کو مکہ والوں کے ہاتھوں میں ڈالنے کے لیے نہیں کہا تھا، بلکہ مکہ والوں کے ہاتھوں سے بچانے کے لیے کہا تھا. بچانے کی ذمہ داری میری ہے، تم نے میری مانا ہے. اس لیے وہ لوگ کہنے لگے صبح ہونے دو، وہ دیکھو کوئی سو رہا ہے. جب صبح ہوئی، لوگ دروازہ کھول کر کے گئے تو چادر ہٹایا تو دیکھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ہاتھوں سے طوطا اڑ گیا، قیمتی چڑیا ان کے ہاتھوں سے اڑ گئی. کیسا آدمی، کھسیانے بلی کھمبا نوچے کا مثال آپ سنے ہوں گے. بالکل ایسے ہی میرے بھائیوں، جیسے آپ قیمتی ترین آپ آئس کریم خریدیں اور آئس کریم اپنا ہاتھ میں لے کر دوسرے کی آئس کریم کو دیکھیں اور تھوڑی دیر کے بعد جب آپ منہ میں لگانے جائیں تو پتہ چلا آئس کریم نیچے چلی گئی. آپ کو کتنا تکلیف ہوگا، آپ کتنا کھسیا جائیں گے. کھسیا جائیں گے نہیں. آپ کوئی شکار پکڑ کر کے لائے، آپ کے ہاتھوں میں ہے، سب اتنے دنوں سے پال کے رکھے تھے. اب جب اس کو کام پہ لگانا چاہے، جب اس کو قتل اس کو ذبح کرنے کے در پہ آئے تو پتہ چلے چڑیا ہی اڑ گئی. چڑیا کوئی پکڑ سکتا ہے؟ آئس کریم گر گئی، کیا کر سکتے ہو؟ کچھ کر سکتے سوائے غصے کے، سوائے سامنے والے کو برا بھلا کہنے کے. تو نہیں ہوتا نا تو میری آئس کریم نہیں گرتی، تیرے چکر میں میرا چلا گیا. لیکن غلطی کس کی تھی؟ بہرحال اس طرح کھسیانی بلی کھمبا نوچے معاملہ. لوگوں نے کہا اب کیا ہوگا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہاں گئے تمہارے صاحب؟ کہا ہم کو نہیں پتا کہاں گئے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بہرحال گھسیٹ کر کے مکہ حرم کے اندر لایا گیا، اس لیے کہ شاید ان کو پنش کیا جائے، ان کو سزا دی جائے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل جائے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے اپنے ساتھی کی ہمدردی میں. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ایسے نہیں تھے، آپ کے صحابہ ایسے نہیں تھے کہ اپنی جان کو بچا لے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جوکھوں میں ڈال دے. ایسے نہیں تھے، وہ دال نہیں تھی جو گل جاتا میرے بھائیوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آخر تک کہہ رہے مجھے نہیں پتا کہاں گئے. بہرحال ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے. اب پھر اچانک ایک ایمرجنسی میٹنگ بلائی جاتی ہے اور مشورہ کیا جاتا ہے کہ اب بتاؤ کیا کریں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نکل گئے، ہم سب کے آنکھوں میں دھول جھونک کر کے ہم سب کو بیوقوف بنا کر کے نکل گئے، اب کیا جائے. بڑی فوراً میٹنگ ہوئی اور میٹنگ میں طے یہ ہوا کہ اناؤنس کیا جائے. سب سے پہلا کام یہ کیا جائے کہ مکہ سے باہر جتنے بھی راستے جا رہے ہیں، مکہ سے نکل کر کے جتنے بھی راستے باہر جا رہے ہیں سب پہ ایک فورس لگا دیا جائے، چوکیدار متعین کر دیا جائے، تاکہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر ہوں تو ایسا نہ ہو کہ موقع پا کر کے ہماری حرکتوں کو دیکھ کر کے، ہماری چاق و چوبند اور ایکٹیویٹی کو دیکھ کر کے نکلنے کی کوشش کریں. سب سے پہلے سارے راستوں کو بلاک کیا جائے. دوسرا یہ کہ یہ اعلان کیا جائے کہ جو آدمی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا قتل کر کے لائے نعوذ باللہ، ان کے لیے 100 اونٹ انعام ہے. ایک کے بدلے میں 100 اونٹ، 200 اونٹوں کا انعام. یعنی ابو بکر کو کوئی لائے 100 اونٹ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی لائے 100 اونٹ، دونوں کے لانے پر 100 اونٹ کا انعام میرے بھائیوں. اب مکہ کے اندر بہت سارے لوگ جنہوں نے بڑی خواب سجائے تھے، بڑی امیدیں لگائے تھے دولت مند بننے کے لیے، امیر بننے کے لیے، ان کے لیے گولڈن چانس، بہترین موقع تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر کے مکہ والوں کے ہاتھوں میں ڈال دیں میرے بھائیوں. اسی میں سے عبداللہ بن اریقط کے ہاتھوں میں بھی یہ چانس تھا کہ نہیں تھا؟ لوگ کہتے ہیں مسلمان نان مسلم یعنی غیر مسلموں کے دشمن ہوتے ہیں، اور بہت سارے مسلمان بھی سمجھتے ہیں یہ ہمارے دشمن ہیں. آپ ذرا سوچیں کہ نازک ترین گھڑی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کے اوپر بھروسہ کیا؟ ایک نان مسلم کے اوپر میرے بھائیوں. شرط یہ ہے کہ نان مسلم عبداللہ بن اریقط کا کردار ادا کریں. عبداللہ بن اریقط کے ہاتھ میں چانس تھا. کتنا دیا ہوگا تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچیں ذرا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دونوں مل کر کے عبداللہ بن اریقط کو مکہ سے مدینہ لے جانے کے لیے کتنا دیے ہوں گے؟ 100 اونٹ تو نہیں دیے ہوں گے. 100 اونٹ کا تو کوئی سوال ہی نہیں پتا. 1 اونٹ دے دے بس ہو گئے میرے. ارے اونٹ بہت قیمتی جانور ہے میرے بھائیوں، بہترین سواریوں میں سے مانا جاتا ہے. وہ کئی دنوں تک پانی نہ پیے تو بھی چل سکتا ہے. ایسا قیمتی جانور صحرا کے لیے اور زیادہ اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے. 100 اونٹ کیا 2-4 اونٹ بھی نہیں دیے ہوں گے. لیکن عبداللہ بن اریقط کے ہاتھ میں پورا چانس تھا. اس کو معلوم تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں.
انعام کا اعلان ہو رہا ہے، اس کے کانوں میں بھی آواز پہنچ رہی ہے۔ اگر وہ لالچی ہوتا، وہ چاہتا تو 200 اونٹ آرام سے لے سکتا تھا، کچھ نہیں کرنا تھا، ایک فوج کو لے جا کے اس غار کے منہ تک پہنچا دیتا، بولا یہاں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہوتا تھا کہ نہیں؟ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب بھی بڑا پیارا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس نے بھروسہ کیا، اس نے یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی بھروسے کی قدر کیا۔ اس کے بعد میرے بھائی جو اناؤنس ہوتا ہے تو لالچ میں بہت سارے لوگ بکھر جاتے ہیں کہ کہاں کہاں جائیں۔ سب سے پہلے تو عام وہ راستے کا انتخاب کرتے ہیں جو مکہ سے شمال کی طرف مدینہ کی طرف جاتا ہے، اس راستے کو لوگ چھاننے لگے، کیونکہ سب کو پتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر مکہ سے نکلیں گے تو کہاں جائیں گے؟ یثرب جائیں گے، اور یثرب کا راستہ شمال کی طرف ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑے دور اندیش تھے، شمال جانے کے بجائے جنوب چلے گئے، نارتھ جانے کے بجائے ساؤتھ چلے گئے، کیونکہ یہاں کم لوگ جائیں گے۔ بہرحال غار ثور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، 3 دن اور 3 رات تک رہتے ہیں، اور اس کے بعد یعنی پیر کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، منڈے کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلتے ہیں۔ غار ثور کی جو کیفیت ہے ہجرت کے جو بقیہ حصے انشاءاللہ اس کو آئندہ خطبہ جمعہ کے اندر رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ تعالی ہم تمام بھائیوں کو جو ہجری سال امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ منتخب کیا تھا، سلیکٹ کیا تھا، اس کے اندر جو راز پنہا تھے، جو پیغامات تھے ہجری سال کا، وہ یہ کہ مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلمان صحابہ کرام کی ہجرت کی تاریخ کو پلٹیں اور اس کو پڑھیں، اس کی ورگردانی کریں، اور اس کے اندر جو عبرت کی موتیاں ہیں ان موتیوں کو اپنی زندگی کے اندر حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ بہت بنیادی مقصد ہے میرے بھائی، اسی مقصد کے تحت میں نے ہجرت کے واقعے کو چھیڑا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام بھائیوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قربانیاں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے صحابہ کرام، صحابیات، انصار و مہاجرین کی جو قربانیاں ہیں، تمام صحابہ کرام، تمام صحابیات کی جو قربانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ تو اپنی یہاں اس کو قبول فرمایا، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ ان کے تعلق سے اپنے دلوں کو صاف رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے تھے، جن سے ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ محبت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں کے شر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو صحابہ کرام کے لائی ہوئی دین کی بنیاد پر لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، اور انہی صحابہ کرام کے دلوں کو چکناچور کرتے ہیں، انہی صحابہ کرام کو لعن طعن کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس فتنے کو بچائے، ان فتنے سے ہمیں اور ہماری نسل کو بچائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔